آج تربیت اولاد کے بارے میں آپ کو لیکچر سناؤں گی اور کوشش کریں کہ آپ یہ چیزیں جو بڑی خواتین ہیں وہ بھی سیکھیں اور بچیاں اسی عمر میں سیکھیں تاکہ انہیں آگے اپنے بہن بھائی چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا نیک سبب بنائے اپنی اولادوں کو. اور اگر وہ ایز اے ٹیچر جاب کرتی ہیں تو بچوں کو ہینڈل کرنا اور ان کی تربیت کرنا ان کو آسان لگے. اسی سلسلے میں آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ بچوں کی ایمانی تربیت. ٹھیک ہے، اخلاقی تو بہت ہے نا، اس کا بھی دین ہی سے تعلق ہوتا ہے، لیکن بہت سے ویلیوز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں دیکھیں ہم نے باہر یہ ہوتا ہے، باہر کے ممالک میں بچے یہ کرتے ہیں، باہر یہ ہم باہر کیوں جاتے ہیں جبکہ ہمارے اندر اسلام ہے. لیکن جب ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ سٹڈی کر کے دیکھیں تو باہر کی جتنی ویلیوز اور تہذیب ہے وہ ساری اسلام ہے، لیکن انہیں اسلام کا نہیں پتا. انہوں نے اس کو حضرت عیسیٰ سے بھی انہوں نے بہت کچھ اڈاپٹ کیا، علیہ السلام سے، پیغمبر ہیں وہ، لیکن اصل جو ان کی پوری تہذیب اور ان کا جو ایٹیکیٹس اور مینرز اور تھینکس بولنا اور جگہ دینا، راستہ چھوڑنا، دھکا نہیں لگانا. یہاں بھی جو کانورٹ کے پڑے ہوئے بچیاں تھیں جو اس وقت بڑی خواتین بھی ہیں، ان سے بات کریں تو اندر سے ایک اخلاق جھلکتا ہے. دوسرے کو سیٹ دیں گی، دوسرے کو جگہ دیں گی، دوسرے کو پلیٹ پکڑائیں گی. اب بندہ کہتا ہے لے لوں گا خود، لیکن ان کی تربیت اتنی اچھی ہوئی ہوتی ہے کہ پہلے دوسرے کو. تو پھر میں کہتی ہوں کہ وہ کہتی ہے یہ ہمیں کانورٹ میں ہماری روٹین تھی اپنا کام خود کرنے کا، ادب سے بولنے کا، یہی نبی نے فرمایا نا. لیکن کانورٹ والے اتنی اچھی تربیت کر دیتے ہیں کیونکہ ہم مائیں ایمان سے دور ہیں. تو جب ہمارے اندر ہی یہ تربیت نہیں ہے، ان کی ننز میں ہوتی ہیں، ان کی ٹیچرز میں ہوتی ہیں، وہ بچوں کو وہی آگے دیتی ہیں. اب جو ہوگا وہی دیں گی نا. اب ہماری ٹیچروں کی ہوتی ہی نہیں. میں کرٹیسائز نہیں کر رہی، چیخنا چلانا، دھاڑنا، بچے کو کرٹیسائز کرنا، اس کو ٹون مارنا، اس کو سزا دے دینا، اس کو باہر کھڑا کر دینا، کیا یہ اسلام کا طریقہ کار ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آپ نے ان کی پوری سیرت میں پڑھا یہ کہ کسی بچے کیا بڑے کو کھڑا کر دیا ہو، نعوذ باللہ، کمرے سے باہر نکال دیا ہو، مجلس سے باہر نکال دیا ہو، کرٹیسائز کیا ہو، تم تو ہو ہی بے وقوف، تم تو ہو ہی نہ سمجھ، تم نے تو کرنی فضول باتیں؟ کبھی کیا؟ نہیں کیا. تو پھر یہی چیزیں ادھر سے ہم جب پڑھتے ہیں، میں ان کی بکس پڑھتی ہوں، وہ 10 20 25 ایٹیکیٹس، میں ایک پھر سمجھتی ہوں کہ یہاں ہمارے بچوں میں یہ اس لیے نہیں آ پا رہے کہ ہمیں وہ نہیں آتے. ان کے اندر یہ تربیت کا فقدان اس لیے ہے کہ ہماری وہ تربیت نہیں ہو سکی. تو کیا ہم بھیڑ چال چلیں گے؟ ایسے ہی چلتا رہے گا. اب ایسا نہیں چلنا. اب ہم نے آغاز کرنا ہے یہاں سے بریک لگا کے صراط مستقیم پہ چل کے اپنے بچوں کو وہ لائف دینی ہے جو لائف اسلام ان کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ معصوم سے ہوتے ہیں، کیوٹ سے ہوتے ہیں، اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں. ہم ڈانٹ کے جھاڑ کے ان کو کرخت کر دیتے ہیں، انہیں بدتمیز بھی کر دیتے ہیں اور انہیں بد اخلاق بھی کر دیتے ہیں. پھر ان میں چڑچڑاپن بھی آتا ہے، بد مزاج بھی وہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے وہ بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے. وہ ہر وقت کڑتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، ان کا زور نہیں چلتا. اور جب زور چلتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں، ماں باپ سے بھی، بہن بھائیوں سے بھی، معاشرے سے بھی وہ لیتے ہیں. یعنی جہاں ان کا زور چلتا ہے وہاں وہ بدلہ لیتے ہیں. اور ہمارا یہ لگایا ہوا پودا کیسا پھل دیتا ہے؟ بدتمیزی کا، بد اخلاقی کا، بد مزاجی کا، بد کرداری کا. اور آنے والی نسلوں کو بھی وہ یہی دے کے جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اتنی اچھی اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ ان کو دیکھ کے دعائیں آپ کو ملیں. اگر آپ کہتی ہیں کہ داماد برا مل گیا تو آپ بیٹوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ آپ کا بیٹا کسی کا برا داماد نہ بنے. بہو بری مل گئی، آپ اپنی بیٹی کی اتنی اچھی تربیت کریں کہ بہو کسی کو بری نہ ملے. لیکن تربیت کوئی نہیں کرنا چاہ رہا، سب کیا کر رہے ہیں؟ کرٹیسائز. تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنی ایمانی تربیت ہم خود کریں اور پھر ہم بچوں کی ایمانی تربیت کر سکیں. آج کی گفتگو کا عنوان ہے اولاد کی ایمانی تربیت. یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے.
کیوں؟ کیونکہ خود نہیں آتا. باپ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی خود نہیں ہوئی. یہ کام وہی ماں باپ کر سکتے ہیں جن کے اپنے دل میں ایمان کامل ہو. ایمان تو ہے نا، ہم کہتے ہیں ایمان ہے جی، کامل ایمان چاہیے نا، مضبوط ایمان چاہیے. اگر اپنی ہی بیٹری ختم ہو گئی ہو تو پھر انسان بچے کے اندر ایمانی روح کو نہیں پھونک سکے گا. ایمان ہے کیا؟ تھوڑی سی تفصیل اس کی جان لیتے ہیں. ایمان ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں وہ 100% سچی ہے. ایمان کن کو ملے گا؟ جن کو اللہ توفیق دے گا، جن کو اللہ چاہے گا. اب اللہ کن کو چاہے گا؟ جو اللہ کو چاہتے ہیں. اور اللہ کو جو چاہتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے نا کہ چاہت کسے کہتے ہیں. چاہت یہی ہوتی ہے کہ جس سے آپ محبت کرتی ہیں، جس کو آپ چاہتی ہیں، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ نہیں؟ عورتیں شوہر کو کیوں اتنا راضی رکھتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں، محبت کرتی ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ ان کو چھوڑ کے وہ کہیں اور نکل جائے. بچوں سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں ہمیں چھوڑ کے نہ نکل جائے. تو چاہت کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، کیا تقاضا کرتی ہے؟ محبوب کی چاہت کے کام کریں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں، صرف دعوے دار ہی ہیں. کیا ہمیں نہیں یہ جاننا چاہیے کہ کس چیز میں میرے اللہ اور میرے نبی کی رضا ہے، اس کی چاہت ہے، اور کیا چیز اس کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے؟ آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ آپ کو چاہتا ہے کہ نہیں، تو آپ یہ جان لینا کہ آپ اس کو چاہتی ہیں کہ نہیں. آپ ایک دم ہاتھ کھڑا کر کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے نبی سے، ہم امتی ہیں اس کے. تو پھر پیر سے لے کے سر تک ہمیں اپنا حلیہ دیکھنا ہے، اپنا کردار دیکھنا ہے، اپنا اخلاق دیکھنا ہے، اپنے عقائد دیکھنے ہیں، اپنے معاملات دیکھنے ہیں. تو صفر. ایک بھی نبی اور اللہ کے رسول اور اللہ کی چاہت کا اگر کام ہی نہیں، یا اپنی من چاہی تو باتیں پسند کر لی جس میں میرا فائدہ تھا اور جس میں مجھے معاشرے سے ذرا ٹکرانا تھا یا میرے مفاد کو ٹھیس لگتی تھی، وہ میں نے چھوڑ دیے، تو کیا یہ چاہت ہے؟ کیا ایسے محبوب کو محبوب پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا. جب چاہت ہوتی ہے تو سب کچھ چھوڑنا پڑتا نا. ایک گھٹیا سی بات ہے، کہتے عشق نہ پوچھے ذات. جب اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ نہ ذات نہ کاسٹ، بس اللہ سے محبت. تو یاد رکھیے گا یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. حتیٰ کہ انسان کی دل کی یہ کیفیت بن جائے کہ ہر وقت اس کو یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں. یہ چیز اگر آپ اپنے اندر اور اپنے بچوں میں پیدا کر لیں تو آپ بہترین امتی چھوڑ کے جائیں گے. پہلے تو آپ بہترین بنیں گی. آپ کو ایک چیز روکے گی ہر طرح کی برائی سے، اور یہ احساس نہ کہ کیمرے لگے ہوئے. ہم ڈرائیونگ پہ جاتے ہیں، جہاں لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہم سپیڈ سلو کر لیتے ہیں. جب کیمرے سے گزر جاتے ہیں سپیڈ تیز کر لیتے ہیں. یہ بیہیویئر ہے نا. ہاسپٹلز میں ہر جگہ کیوں کیمرے لگانے پڑے ہمیں؟ کیونکہ ہم چیزیں اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ہم وہاں اس طرح کے کام وہاں کرتے ہیں. لوگ یہاں تک کہ ٹوٹیاں بھی نہیں چھوڑتے، گلاس بھی نہیں چھوڑتے ایسی جگہوں کی. کیوں؟ انہیں نہیں پتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. احساس نہیں ہے نا. انہی کے بچے بھی آگے سے پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے چراتے ہیں اور پھر بڑے چور بنتے ہیں اور پھر ڈاکو بن جاتے ہیں. یہ احساس کہ اللہ کا جو کیمرہ ہے یا اللہ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ سب تمام نیکیوں کا آپ پہلے منبع ہے. تمام نیکیاں یہیں سے پھوٹتی ہیں، تمام نہریں یہیں سے نکلتی ہیں. پھر آپ اکیلے میں بھی نہ ماں باپ، نہ شوہر، نہ بچے، کسی کا ڈر نہیں. اللہ کی وجہ سے آپ گناہوں میں ملوث نہیں ہوتی. یہ احساس کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. جب انسان کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور 100% ممکن ہو جاتا ہے. کوئی بڑے بڑے وظیفے نہیں پڑھنے اللہ کی چاہت کے لیے، یہ کوئی بڑے بڑے کام بھی نہیں کرنے. یہ کام آپ کر لیں تاکہ ہر وقت آپ کو احساس رہے آپ روڈ پہ ہیں،
گھر پہ ہیں، کالج میں ہیں، کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ بالکل سنسیئر ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ میرا رب میرے ایک ایک لمحے، میرے ایک ایک کام سے واقف ہے۔ پہلی چیز یہ اپنے اندر جب آپ پیدا کر لیں گے تو آپ بھی خود بھی امت کی بہترین ماں باپ بن سکیں گے اور آپ کی نسلیں بھی آگے بہترین امتی بن سکیں گے۔ اس کو موجودہ زمانے میں ایک دو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، آسان ہو جائے۔ شہروں میں بڑے بڑے سٹور بنے ہوئے ہیں، ایک وقت میں سینکڑوں لوگ خریداری کرتے ہیں، مگر چوری سے سامان اٹھانا کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہزاروں لاکھوں چیزیں سامنے پڑی ہیں مگر کوئی بھی اٹھا کر جیب میں نہیں ڈالتا۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ ایک سیکورٹی کیمرے کا نظام ہے۔ آپ کو لگتا ہے نا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کئی دفعہ کیمرہ بھی نہیں نظر آتا، لیکن بندہ آ کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے واپس نکالیے، ٹھیک ہے۔ اب پتا ہوتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے کوئی لپسٹک یا کوئی چھوٹی موٹی چیز اٹھا کر پرس میں ڈال دی، جیب میں ڈال لی، تو وہیں پکڑا جاؤں گا۔ یا کم از کم جب وہاں آتے ہیں پیمنٹ دینے تو کیا کہتے ہیں جی پہلے پاکٹ سے وہ چیز نکال دیں، کیونکہ ان کے پاس کیمرے سارے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہمیں وہاں روکتی ہے؟ ایون کہ اگر آپ اب یہ بھی سٹورز میں ہو گیا کہ آپ کے پاس کوئی شاپر یا کوئی چیز ہے تو وہ رکھ لیتے ہیں وہیں پہ آپ کا بیگ کہ واپسی پہ لے جائیے گا تاکہ آپ اس میں کوئی چیز نہ ڈال سکیں۔ اب یہ جو چیز ہے نا، اس لیے کافر لوگ بھی شاپنگ کرتے ہوئے کوئی چیز نہیں اٹھاتے۔ داہریہ جو اللہ کو نہیں مانتے، گردش زمانہ کو مانتے ہیں، وہ بھی خریداری کرتے ہوئے کوئی چیز نہیں اٹھاتے، حالانکہ انہیں اٹھانے میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ڈر کیا ہے کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں پکڑا جاؤں گا، پھر مجھے اس کی سزا ملے گی، یعنی مسلسل میں زیر نگرانی ہوں۔ ایک ملک میں، بلکہ یہ اتھینٹک خبر ہے، شاید امریکہ ہی کا تھا، کہ ایک مرتبہ بجلی چند منٹ کے لیے بند ہونی تھی، انہوں نے کوئی سسٹم چینج کرنا تھا، اور چند منٹ بھی کہتے 3 منٹ کے لیے ہوئی تھی، جو میں نے پڑھا تھا پورا اخبار میں آیا تھا۔ چند منٹ کے لیے لوگوں نے پلان کر لیا اور ان چند منٹوں میں لاکھوں ڈالر کی چیزیں چوری ہوئی۔ 3 منٹ میں آپ کر سکتے ہو، کر دیا بینکوں سے، اور کس کس کو پلان تھا، انہیں پتا تھا کہ 3 منٹ کے لیے بتی جائے گی، اور وہی قوم جس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ وہاں کوئی کچھ نہیں اٹھاتا، وہ کس کے ڈر سے نہیں اٹھاتے؟ کیمرے کے ڈر سے۔ انہوں نے 3 منٹ کے اندر لاکھوں ڈالر کی چیزیں گاہکوں نے اٹھائی، اور لاکھوں ڈالرز بینک سے بھی اٹھائے گئے۔ اب ان کو یہ پتا تھا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو معلوم کیا ہوا کہ یہ احساس کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے بندے کو گناہ سے بچاتا ہے۔ مومن کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے ہیں، لہذا کسی بھی گناہ کے کام کی طرف وہ قدم نہیں اٹھاتا۔ تو اب آپ مثالیں دیں جی باہر کی، جب کوئی مثال دے تو کہیں جی وہ اس لیے نہیں اٹھاتے، اور ہم اگر نہیں اٹھائیں گے تو اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر اٹھائیں گے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ یہ ایمان ہے، اور وہ صرف کیا ہے کہ آپ نے مسلط کیا ہوا ایک نظام۔ تو نظام تو آپ بنا دیں، سخت رول بنا دیں، جیسے 5 کیا 3 کیا 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو موقع ملا، آپ نے اپنا کام کر دینا، نظام دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ لیکن اللہ کا احساس کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، 10 گھنٹے بھی بجلی بند رہے گی نا، آپ برائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور مثال سن لیں کہ کھلی سڑک ہے، گاڑی بھی ہے، جانا بھی جلدی ہے، لیکن لوگ تیز رفتار بڑھانا نہیں کرتے، کیونکہ لکھا ہوتا ہے نا، پوچھے کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ تیز رفتار معلوم کرنے کا آلہ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم بھی جاتے ہیں تو دھیان ہوتا ہے کہ کیمرے کی زرد میں نہ آ جائے رفتار، اور میں بھی ہنستی ہوں کہ جرمانے کے ڈر سے ہم کیئر کر رہے ہیں، اس ڈر سے نہیں کر رہے کہ اس میں ہماری سیفٹی ہے، ہماری زندگی ہے۔ اگر تیز رفتاری سے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو نقصان ہمارا ہے، لیکن ہمیں وہ اس تنگ آ کے پھر کیا کیا جاتا ہے کہ کیمرے لگا دیے جاتے ہیں ہمارے لیے، ہم پہ جرمانہ ڈالا جاتا ہے تاکہ ہم رفتار کو سلو رکھیں۔ اب دیکھیں کہ اس اوور سپیڈ کے تمام مواقع موجود ہیں، مگر دل میں کیا ڈر ہے کہ جرمانہ پڑ جائے گا۔
یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ مومن کے دل میں جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک پروردگار ہے، ہم اس کے سامنے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے کہ آنکھوں کی خیانت کو اور اس کو جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، تو پھر انسان گناہ کے لیے قدم نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے، تو میں جب سفر کرتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں، اس وجہ سے سپیڈ مت سلو کرو کہ جرمانہ لگے گا، وہ تو آپ کو جرمانے کا ڈر ہے، اس لیے کرو کہ اس میں زندگی ہے، صحت ہے، بقا ہے، سیفٹی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو تو بچت ہے، کیونکہ سپیڈ سلو ہوتی ہے، ذرا سی گاڑی ٹکراتی ہے، گاڑی تھوڑی ڈیمیج ہوتی ہے، بندے محفوظ رہتے ہیں. لیکن اتنی بری طرح گاڑیاں ٹکراتی ہیں کہ وہ گاڑی ہی نہیں نظر آ رہی ہوتی تو بندے اس میں بچیں گے. جب گاڑی چڑمڑ ہو جاتی ہے یا آپ سپیڈ سے، اور اللہ نہ کرے آگے کوئی بڑی گاڑی سلو جا رہی ہے اور آپ جب تیزے بریکیں مارتے ہیں، آدھی گاڑی اس ٹرالے کے نیچے چلی جاتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ دونوں مثالوں سے سمجھے. جب آپ کے اندر یہ ایمان ہوگا کہ میرا رب میری آنکھوں کی خیانت کو اور میرے سینے میں چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تو پھر آپ کیئرفل ہوں گے نا، آپ نظریں نیچی کریں گے نا. برقع بھی پہنا ہے، حجاب بھی بڑا اچھا ہے، بالکل آپ کی عمر بھی چھپ گئی ہے، نہیں پتا چل رہا، پر آپ آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیے جو آپ کو دیکھنے سے منع کیا گیا. کچھ بھی اس میں آپ کر لیں جس سے منع کیا گیا، تو پھر آپ بتائیں یہ اتنا بڑا آپ کا گون، حجاب، اور باقاعدہ قرآن و سنت کے مطابق حجاب، رنگ بھی ایسا، لیکن آپ آنکھوں کی خیانت سے نہیں رک رہی، تو پھر اس حجاب سے کیا سمجھتی ہیں؟ بس کور ہو گیا اسلام؟ نہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ اسلام اس سے کیا تقاضا کرتا ہے. تو یہ چیز جب ماں باپ کے اندر پیدا ہوگی کہ وہ جانتا ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح کہ میں مثالوں سے سمجھاتی رہتی ہوتی ہوں کہ کس طرح ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ اپنے بیٹے کو بتاتا رہتا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور جب وہ کسی باغ میں سے گزرتے ہوئے کہتا ہے رکو دیکھو کوئی دیکھ نہ لے، میں پھل اتار لوں، وہ جیسے ہی چڑھتا تھا تو وہ کہتا تھا کوئی دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے، وہ پھر نیچے اترتا تھا. 3 دفعہ اس نے ایسے کیا، پھر باپ نے تھپڑ لگایا کہ پورا باغ ویران ہے اور تم مجھے اوپر پہنچتا ہوں نیچے اتار لیتے ہو. تو اس نے کہا آپ ہی نے سکھایا تھا کہ اللہ ہر وقت دیکھتا ہے، تو میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر اسی طرح حضرت عمر نے آگے بھی واقعات آئیں گے، رات کو گشت کرتے ہوئے کیا آواز سنی کہ ماں کہتی ہے بیٹی کو دودھ میں پانی ملاؤ تو کہ زیادہ ہو جائے، تو بیٹی کہتی ہے کہ عمر نے منع کیا ہے. اس نے کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. تو عمر نے صبح وہاں پیغام بھیجا، بلایا، وہ ڈر گئی کہ لگتا ہے عمر کو خبر ہوگی ہماری بے ایمانی جو ہم سوچ رہے تھے. عمر نے اس بچی کو اپنے بہو بنایا تھا. تو یہ سارے واقعات کیوں ہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے. یہ احساس بچے کے اندر پیدا کریں گے، آپ ایمانی تربیت پیدا کریں گے تو آپ کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ وہ بنے گا، اور امت کے لیے بھی وہ بہترین صدقہ جاریہ بنے گا. صحابہ کی ایمانی تربیت ہے جو انشاءاللہ وہ پھر میں اگلی کلاس میں آپ کو اس کے بارے میں واقعات سناؤں گی، تاکہ آپ بھی بچوں کو ایسے واقعات سنائیں اور ایسے واقعات سنا کے آپ کی ان کی ایمان کی تربیت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.